امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت با کرامت۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سراپا کرامت تھے۔ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام و القاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسین کے 4 حروف کی نسبت سے امام حسین کے فضائل پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے۔ نمبر 2، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نمبر 3، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ نمبر 4، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رخسار سے انوار کا اظہار۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جاتے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کنویں کا پانی ابل پڑا،
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونے کے سکوں کی تھیلیاں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشورہ یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ عز و جل میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوجسا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دستے دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیائے ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ گستاخ و بد لگام یزیدی کا
ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار عز و جل، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ کرامات اتمام حجت کی کڑی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور عز و جل کو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی قطعا نامنظور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود اور مطرود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرت ناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص قصیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا۔ نور کا ستون اور سفید پرندے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ اہل بیت علیہم رضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہدائے کربلا علیہم رضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی
وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا عز و جل کی مار، لوگ تو سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا عز و جل کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ خولی بن یزید کا دردناک انجام۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اے تشنگانے خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی۔ سر اقدس کی تلاوت۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں واللہ عز و جل میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہ رضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام علیہ رضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی طویل نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ خون سے لکھا ہوا شعر۔ یزید پلید کے ناپاک لشکری جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ٹھہر کر نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، ایک اور روایت میں ہے وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ یعنی وہ شراب پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا، یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ بعض روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ سر انور کی کرامت سے راہب کا قبول اسلام۔ ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا تم برے لوگ ہو،
کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت علیہم رضوان کی خدمت میں گزار دی۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درہم و دینار ٹھیکریاں بن گئے۔ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، اور ان کے ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اور دوسری طرف پارہ 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ بدبختو، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت لاپرواہی برتی، اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا، وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور تم خسرت دنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مصداق ہو گئے۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملاً دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات ماری اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا کہ سر کٹے، کنبا مرے، سب کچھ لوٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے، تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی، اور وہ دارین میں سرخرو ہوئے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ سر انور کہاں مدفون ہوا؟ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جنت البقیع شریف میں حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کربلا میں سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو شہروں میں پھراؤ۔ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلاع بن رزیق، جس کو صالح کہتے ہیں، نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی، اور مع فوج و خدام ننگے پاؤں وہاں سے 8 جمادی الاخر سن 548 سن ہجری بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا۔
اور اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر یعنی ریشم کی تھیلی میں آبنوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا، جو قاہرہ مصر میں خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے۔ البتہ یہ جو کہا گیا ہے کہ سر مبارک اسکلان یا قاہرہ مصر میں دفن ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ تربت سر انور کی زیارت۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے نور العین میں نقل فرماتے ہیں، شیخ الاسلام شمس الدین لقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے، ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور حضرت شیخ شہاب الدین بن جلبی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشہد حسینی کی زیارت کی۔ شبہ ہو رہا تھا کہ سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں۔ اچانک مجھ کو نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور یہیں تشریف فرما ہے۔ پھر میں نے مرنے تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سر انور سے سلام کا جواب۔ حضرت سیدنا شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی رحمت اللہ تعالی علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے، السلام علیکم، اور فوراً جواب سنتے، وعلیک السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا۔ عرض کی، یا سیدی، کل جواب سے مشرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتوں میں مشغول تھا۔ جدا ہوتی ہیں جانے جسم سے، جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس سے وصل و فرقت کی۔ شیخ کریم الدین خلوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی۔ سر انور کی عجیب برکت۔ منقول ہے، مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے متعلق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے، مگر بتاتا نہیں۔ سلطان نے اگلوانے کے لیے اس کی تعذیب یعنی اذیت دینے کا حکم دیا۔ متولی تعذیب یعنی اذیت دینے پر مامور شخص نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس یعنی گبریلے لگائے اور اس پر قرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈال کر کپڑا باندھ دیا۔ یہ وہ خوفناک اذیت و عقوبت ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراً راز اگل دیتا ہے، اگر نہ بتائے تو کچھ ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی۔
مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو شخص نے بتایا کہ جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں تشریف لایا تھا، الحمدللہ عز وجل میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا، یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستانے اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر مبارک کی چمک دمک۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید پلید کے خزانے ہی میں رہا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت سن 96 تا 99 سن ہجری آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا۔ چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان صولت سرکار بو تراب، رضائے مصطفیٰ کا راز۔ حضرت علامہ ابن حجر ہیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاطفت یعنی لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا شاید تو نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ عرض کی جی ہاں، میں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں پایا تو اس کو کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کا یہی عمل رضائے محبوب رب لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب ہوا ہے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختلف مشاہد کی وضاحت۔ خطیب پاکستان واعظ شیریں بیان حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تالیف شام کربلا میں تحریر فرماتے ہیں، سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں۔ مشہد کے ایک معنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو، کیونکہ یزید کے پاس تمام شہدائے اہل بیت علیہم رضوان کے سر بھیجے گئے تھے، تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہو اور نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کر دی گئی ہو۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ مغفرت سے مایوس کی لرزہ خیز حکایت۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا، دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا، میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، تو اللہ عز و جل سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم عز و جل ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان الاعمش رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور
کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے یعنی بیڈ روم میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دیبائے سبز یعنی عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ یکایک میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑ گڑاہٹ اور پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم سعید ہو کر، قتل ہوئے تم طرید یعنی خلف ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی اے نبی اللہ، اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ ناگاہ ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت سیدنا و مولانا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی السلام علی الولد الطیب، السلام علی الخلق الطیب، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک فی ابنک الحسین۔ سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ گرامی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امتحان میں احسن یعنی بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس واقعے ہائلہ سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں۔ میں آسمان دنیا پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ پاک نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتو، ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ عز و جل تجھ پر نہ رحم کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ عز و جل تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہوں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ بہرحال ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں خواب میں قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، ورنہ خواب کی اپنی بات حجت یعنی دلیل نہیں۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، حب جاہ و مال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حب جاہ و مال بہت ہی برا وبال ہے۔ میرے پیارے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبہ کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یزید پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانحۂ حائلہ کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیائے ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔
دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے ہوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ ابن زیاد کا دردناک انجام۔ یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیم رضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سنہ ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ رونے والا کوئی نہ تھا۔ دارالعمارت کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ابن زیاد کی ناک میں سانپ امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا۔ آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر غل پڑا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ یزیدیوں کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ ابن زیاد ابن سعد شمر قیس ابن اشعث کندی خولی ابن یزید سنان ابن انس نخعی عبداللہ ابن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء یعنی بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے، کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے، ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت
ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پر شقاوت ازلی یعنی بدبختی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ وسوسہ، اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ وسوسے کا علاج اللہ عز و جل بے نیاز ہے۔ اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے، شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا۔ اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ بلعم بن باعورا بھی بہت بڑا عالم، عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا۔ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر شقاوت ازلی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخلے جہنم ہوگا۔ ابن سقا جو کہ ذہین ترین عالم و مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، بالآخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے بدلے 1,40,000 ماروں گا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالی نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے کذاب کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے، وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنی علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور پھوں پھاں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم علم الہی عز و جل میں ہمارا کیا مقام ہو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنانے، عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت پانے، دینی معلومات بڑھانے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے، نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائیں۔ اسلامی بھائی روزانہ غور و فکر کے ذریعے 72 نیک کام اور اسلامی بہنیں 63 نیک کام کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمی ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ یا اللہ عز و جل شاہ خیر الانام، صحابہ کرام، شہید مظلوم، امام عالی مقام اور جملہ شہیدان و اسیران کربلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیم رضوان کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں قبر و حشر میں امان بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ عاشورہ کے روزے کے فضائل۔ شہید کربلا کے 9 حروف کی نسبت سے عاشورہ کو واقع ہونے والے 9 اہم واقعات۔ نمبر 1، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ نمبر 2، اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ نمبر 5، اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ نمبر 6، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ نمبر 7، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے یعنی جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ نمبر 9، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مع شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یا حسین کے 6 حروف کی نسبت سے محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے 6 یعنی 6 فضائل۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔
نمبر 4، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نمبر 5، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 6 یعنی 6، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، سارا سال آنکھیں دکھیں نہ بیمار ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کربلا والوں کے غم کے متعلق ایک اہم فتویٰ رضویہ میں موجود ایک سوال مع جواب کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال، اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا یعنی کربلا کے خوفناک قصے کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ اور آنکھ پرنم یعنی اشکبار نہیں۔ ہاں، مصائب یعنی مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری و غم پروری یعنی جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا اور غم پالے رہنا خلاف رضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ذکر شہادت میں نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو۔